نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخیہ روحانی اداری سے میں خلیفہ میاں حضور آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں 13 رجب المرجب کے ایک بڑے خصوصی عمل کے ساتھ، جسے آپ لوگ نادیہ علی شریف کے حوالے سے جانتے ہیں۔ 13 رجب المرجب کی افادیت، اس کی برکتوں سے ہر صوفی، ہر عاشق مولا اور ہر ولی واقف ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جو ولایت کے سرتاج کا دن ہے۔ کوئی بھی ولی آپ کی محبت، آپ کی ادب اور آپ کی ولایت سے انکار نہیں کر سکتا۔ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ عاشق اہل بیت ہیں، اور دیگر وہ لوگ جو 13 رجب المرجب کی حیثیت کو سے واقف ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دن کی کیا برکتیں ہیں۔ کیونکہ یہ مولود کعبہ کی ولادت کا دن ہے، اور ولایت میں جو سب سے اعلیٰ لیول کی تربیت ہوتی ہے وہ مولا علی مشکل کشا کی سرپرستی میں ہی ہوتی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم جاری ہوتا ہے تو اس کی تربیت کی ذمہ داری مولا علی مشکل کشا کو عطا فرمائی جاتی ہے، اور پھر اس ولی کی تربیت ہوتی ہے۔ تو مولا کا مقام کیا ہے، یہ میں آپ کو چند الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تمام صوفیاء اکرام، تمام اہل بیت سے محبت رکھنے والے، اور تمام وہ لوگ جو راہ سلوک میں یا عملیات میں قدم رکھتے ہیں، وہ سب نادیہ علی کی افادیت سے بھی واقف ہیں۔ ویسے تو بہت سے اعمال ہیں جو خصوصی طور پہ مولا سے منسوب ہیں، لیکن کیونکہ 13 رجب المرجب کے دن کے حوالے سے کچھ عمل آپ لوگوں کو بتانا تھا، تو نادیہ علی شریف کے حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگ اس دن کی برکت سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس میں بے شمار اعمال کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے اور اس کا عامل بنا جا سکتا ہے ایک ہی رات میں۔ تو یہ عام لوگوں کے لیے بنایا ہے میں نے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی مشکلوں میں، پریشانیوں میں نادیہ علی شریف کی زکوٰۃ ادا کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ عاملین جو عملیات کا کام کرتے ہیں، روحانی علاج معالجے کا کام کرتے ہیں، وہ نادیہ علی شریف کی افادیت سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ صرف جادو، جنات یا دیگر چیزوں ہی کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ایسی زبردست دعا ہے جو ہر طرح کی بلاؤں میں، ہر طرح کے دشمنوں میں، ہر طرح کی مشکلوں میں مشکل کشائی کا کام کرتی ہے۔ یہ ایسی زبردست دعا ہے۔ جناتوں کے لیے یہ ایک ایسا کوڑا ہے، یہ جادو کے لیے، بندشوں کے لیے ایک زنجیر ہے، ہر طرح کی نحوستوں کے لیے، ہر طرح کی چالوں کے لیے، یہاں تک کہ ہر طرح کی حاجت، کسی کی صرف کوئی ایسی حاجت ہو، اس نیت سے اگر وہ اس کو پڑھنا شروع کرے تو یہ بڑی جلیل و قدر دعا ہے۔ روحانی معاملات میں جو عاملین ہیں جنہوں نے اس کے باقاعدہ چلے کاٹے ہوئے ہیں، وہ اس کی افادیت سے واقف ہیں کہ اس کے موکلین بھی کتنے زبردست ہیں، کس حیت میں آتے ہیں۔ یہ ایک عامل بخوبی جانتے ہیں، میں یہاں اس کو ظاہر نہیں کروں گا کیونکہ وہ عوام الناس کے لیے وہ بات نہیں ہے، لیکن لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ 13 رجب المرجب کی رات، یعنی کہ 12 کا دن گزر کے جو مغرب کے بعد رات شروع ہوگی، وہ 13 رجب المرجب کی رات ہوگی۔ اس رات میں ممکن ہو تو غسل کریں، اگر پاک صاف ہیں اور غسل نہیں کر سکتے، موسم ٹھنڈی کا ہے، تو آپ باوضو ہوں، اچھا لباس پہنیں
اس کو بہت اچھے خوشبو سے معطر کریں، جو آپ کی پڑھنے کی جگہ ہے یا کمرہ ہے، جو بھی آپ کے پڑھنے کا ایک خاص مقام، ایسا نہیں کہ آپ کہیں بھی ایسی چیزیں۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، بہت سے لوگ عملیات کے یا زکوٰۃ کے نکال کے عمل کرنے کے شوقین بہت ہوتے ہیں، صرف شوق بطور والوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ پڑھنے میں بہت توجہ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو کچھ بیسک ایسی باتیں ان کا دھیان نہیں رکھتے۔ کبھی بھی کہیں بھی بیٹھ کے کچھ بھی پڑھ لینا، ایسا نہیں۔ جب آپ کچھ خاص ذکر، کوئی خاص کام کرنے جا رہے ہیں، یعنی اس چیز کی روحانیت سے فیض لینے کا آپ کا ارادہ ہے، تو آپ کو اس کا اہتمام بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں بھی بیٹھ کے آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ مانا آپ چلوں کی وہ بڑی شرطوں میں نہیں جڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی جب آپ کچھ زکوٰۃ بھی ادا کریں تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، پھر وہ کہتے ہیں صاحب ہمیں کچھ فیض نہیں ملا، ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ بیسکس ہے۔ عملیات کے جو قانون ہیں نا، وہ قانون علماء روحانیت نے انہی وجہوں سے بنائے ہیں۔ پہلے کے لوگوں میں تقوی داری بہت تھی، صادق تھے، دیندار تھے، تو ان کی زبانوں میں وہ تاثیر تھی۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس میں یہ چیزیں اب بہت کم ہو گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر کی روحانیت بہت کم ہو گئی ہے، ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہے، ہمارے قلب جو ہیں وہ صفائی والے نہیں ہیں، ہمارے اوپر، ہمارے قلب پہ، ہماری روح پہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی محبت، دنیا کا دکھاوا، دنیا کی بہت سی چیز الگ الگ اشکال میں ہمارے اوپر حاوی ہو گئی ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ بظاہر ہم اوپر سے بہت اعلیٰ لباس پہنے نظر آئیں، بڑی بڑی باتیں کرتے نظر آئیں، حقیقت یہ ہے کہ اندر سے ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ سچائی ہے، اور یہ سچائی جلد ہی کوئی مانتا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ میرا مقصد صرف آج آپ کو اس عمل کے حوالے سے بتانا ہے کہ آپ ایک جگہ بنائیں جہاں آپ کو بیٹھ کر زکوٰۃ عطا کرنی ہے، یا آپ جہاں نمازیں پڑھتے ہیں، یا ایسا کونا یا ایسا کمرہ جس میں کوئی بھی کوشش کریں کہ اس دوران تو بالکل کوئی نہ آئے۔ اب آپ اس جگہ کو معطر کر لیں، تھوڑا بہت عطر آپ اس جا نماز پہ جس پہ آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا اس جگہ پہ بھی چھڑکیں، صاف ستھری ہو، اچھی خوشبو جلائیں، لوبان ہو تو لوبان جلائیں، اس کو روشن کریں۔ اب آپ نے اس مصلی پہ آ جانا ہے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام اہل بیت اطہار کو، تمام صحابہ کو، تمام اولیاء کو بخش دیں۔ پھر اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل اور ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ میں اس فلاں فلاں عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اس میں جو بھی غلطی کوتاہی مجھ سے ہو اس کو معاف فرما کے میری اس کاوش کو قبول فرما، اور اس کے ظاہری باطنی فیضان سے مجھے مالا مال فرما، اس کو قبول فرما، اس کی برکت عطا فرما۔ اب آپ نے اس جگہ پر تھوڑے سے گلاب کے پھول رکھے پہلے سے لا کے، تعداد میں 3، 5، 7 یا 11، جس طرح بھی آپ ہو، کم سے کم 3 رکھ لیں، وہ رکھیں، اور تھوڑی سی شیرنی، چاہے آپ گھر میں بنا لیں یا بازار سے لے آئیں، آپ شیرنی لے آئیں، سفید ہو تو زیادہ اچھا، بہرحال سفید کی ویسے شرط نہیں ہے، آپ دوسری کوئی بھی شیرنی لا سکتے ہیں، لائیں، اس کو رکھیں۔ اب آپ اس کو سامنے کسی پلیٹ میں رکھ لیں۔ اب آپ نے توجہ کے ساتھ میں اپنے پیر و مرشد کا یا اپنے کسی استاد کا جس کی اجازت سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، یا آپ کے رہبر کا، جو بھی آپ کے روحانی رہنما ہیں، ان کا تصور کریں، ان کا مراقبہ کریں کچھ 1 سیکنڈ کے لیے خاموشی سے، اور اس کے بعد میں پھر آپ اس نعت علی شریف کو پڑھنا شروع کریں۔ اب یہاں 2 تعداد ہیں اس کی، جو لوگ 700 کی تعداد میں پڑھنا چاہیں تو وہ 700 پڑھ سکتے ہیں، جو 700 کی تعداد نہ پڑھ پائیں تو وہ 313 کر لیں، کم سے کم 313 پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی آگے پیچھے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور صحیح تلفظ کے ساتھ میں آپ نے نعت علی شریف کی تلاوت کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ میں آپ کو یہاں پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس سے کہ آپ لوگوں کو آسانی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت علیم مظہر العجائب
تجدون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی و یا علی و یا علی و ادرکنی۔ یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ 313 یا 700 کی جو آپ نے نیت کی ہے وہ تعداد پوری کیجیے۔ جب آپ کی تعداد پوری ہو جائے تب آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، اسی جگہ کھڑے ہو کے نفل، اور پھر جو شیرینی ہے اور جو گلاب کے پھول ہیں وہ اس پلیٹ کو سامنے رکھ کے وہ آپ نے اس پہ فاتحہ دینی ہے، بالخصوص مولا علی مشکل کشا کی، اور پھر وہ شیرنی آپ گھر میں خود بھی کھا سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو کھلا سکتے ہیں، گھر والوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور کوئی آپ کے آس پڑوس میں یا کہیں بچے ہوں انہیں کھلا سکتے ہیں۔ جو پھول ہیں گلاب کے انہیں آپ کے گھر کے آس پاس کوئی مزار مبارک ہو تو وہاں رکھ دیں، بہتا صاف پانی ہو تو اس میں آپ بہتے پانی میں چھوڑ دیں، گھر میں آپ کے کوئی گملے وغیرہ فلاور وغیرہ یا ایسی کوئی ہریالی ہو تو اس میں رکھ دیں، انہیں وہاں رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی آسانی جو ہو آپ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے زکوٰۃ ادا کر لی، اب آپ کو روزانہ اس کی مداومت رکھنی ہے، وہ ہے کم سے کم 110 مرتبہ آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ اب میں آپ کو چند ایک اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ اس کے کیا برکتیں ہیں، کیا فیض ہے۔ اگر آپ کوئی مقصد کے تحت بھی نہیں، روزانہ صرف اس کا ذکر کرتے ہیں اور 110 کی تعداد اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسی دعا ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے دشمن آٹومیٹکلی وہ زیر ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کی کوئی چال ناپاک چالیں، کوئی مشکل ان کی حرکتیں آپ کے خلاف کام نہیں کر پاتی، یہاں تک کہ چاہے وہ انسانوں میں ہوں یا جناتوں میں ہوں، کسی بھی طرح کی نظر حسد آپ پہ کام نہیں کرتی اگر آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ آپ تک نہیں پہنچے گی اگر آپ اس کی مداومت پابندی سے رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو کسی میں کوئی گھر میں کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا آپ کو دکھتا ہے کہ وہ پریشان ہے یا کوئی طبیعت بگڑ گئی، آپ نعت علی شریف 110 مرتبہ پانی پہ پڑھیں، اس پہ چھینٹے بھی لگائیں، اسے پلائیں بھی، تو انشاءاللہ اس کو فوراً افاقہ ہوگا اور اس کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے کسی مرض میں بھی آپ اس کو پڑھ کے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی ایسی حاجت ہے جو مشکل میں پھنسائے ہوئے ہیں اور حل نہیں نکل رہا، تو آپ گھر میں بیٹھ کے اس کا گھر والوں کے ساتھ میں 1 2 3 5 7 یا اوروں لوگوں کو بھی ملا کے اس کا ختم شریف کر سکتے ہیں، 313 کی تعداد میں 700، اور اپنے مقصد کی دعا کریں تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا، کرم ہوگا، مشکل جو ہے آسانی میں ٹل جائے گی۔ یہ بڑی ہی بابرکت دعا ہے، اس کے بڑے فیض و برکات ہیں، بڑی زبردست ہے، یہ ہر طرح کے معاملات میں، تو جو لوگ بھی اس کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں یہاں اس کا آخری طور پہ میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا چلوں، جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں اور جنہوں نے اس کے باقاعدہ جو عملیات کے قوانین کے تحت صحیح طور پہ اس کے چلے وغیرہ کیے ہوئے ہیں، تو اس کا جو ایک موکل ہیں جو باقاعدہ شیر ہی کی شکل میں آتے ہیں، یہ جان لیں، لیکن یہ ہر کسی کے پاس نہیں آتے، یہاں ہر کسی کے سامنے آتے، اور یہ اتنے جلیل و قدر ہیں کہ ان کی ہیبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی طرح کی شیطانی چیز اس شخص کے آس پاس نہیں پھٹکتی، یہاں تک کہ اس لیول پہ جب وہ شخص اس عمل کو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ورد و ذکر میں وہ چیز ہوتی ہے، تو وہ کسی ایسی جگہ بھی چلے جائیں کہ کسی کے گھر میں کوئی اور معاملہ ہے تو وہ شخص یا تو آپ کے سامنے سے چلا جائے گا یا آپ کو جانے کے لیے رک نہیں سکے گا، وہ آپ کے سامنے گھبرائے گا آپ کو دیکھ کے، آپ کے سامنے اسے بے چینی ہوگی، چاہے اس پہ کسی جادو کا معاملہ ہو یا اس پہ کوئی اثرات کا معاملہ ہو، آپ کے سامنے بیٹھنے میں اس کو پریشانی ہوگی، وہ بیٹھ نہیں پائے گا، ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے۔ اس کے جو لوگ ورد کریں گے ان کو فیض جاری ہوگا، لیکن یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا، اور یہ 1 آدھ دن کی جگہ میں نے جو طریقہ آپ کو بتایا ہے وہ بہرحال بہت مؤثر اور بہت آسان ہے، مولا کی ولادت کے دن سے آپ اس کو ادا کریں اور اس کا فائدہ حاصل کریں۔ اور پھر آخر میں وہی بات کہ یہ تمام ایسے اعمال ہیں یا ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو اپنی مرضی سے نہ کرا جائے۔ ویڈیوز کی شکل میں ہم بھی ڈالتے ہیں ویڈیوز، لیکن ہمارا معاملہ وہی ہے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم
اس طرح سے کوئی اجازت نہیں دیتے کہ کیونکہ جو عمل جس نوعیت کا ہے اس کا ہمیں بھی اندازہ ہے، تو ہم اس طرح سے کھلی ہوئی اجازت ہر عمل کی قطعی نہیں دیتے۔ جس کو اجازت لینی ہے وہ براہ راست یا واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرے، اس کو دیکھ کے پھر اس حساب سے اجازت دی جاتی ہے۔ باقی وہ اپنی ذمہ داری سے یا اپنے طریقے سے وہ کرنا چاہے تو وہ ہم سے بری و ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا فیض عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔